امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھیل کے کنارے، ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے ہاتھ رکھا، بچھو کو باہر نکالا۔ جب باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا۔ جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا، اس کے پاس ہے ہی اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا، وہ مجبور ہے۔ اس نے ڈانگ مارا، امام صاحب نے باہر رکھا۔ بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا ہو، جب ندی کنارے چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، وہ پھر گرا تو امام صاحب نے پھر نکالا، نکال کے باہر رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا، پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا۔ ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا حضور بس کریں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے، چھوڑ دیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا بھائی بڑا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے، وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں؟ وہ بری نہیں چھوڑنا، ڈٹ گیا ہے، بار بار ڈنگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں؟ آپ اپنی طرف دیکھیں، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، سامنے والا جانے، اس کا کام جانے، وفا کا رشتہ مضبوط رکھے، دوستی کا تعلق مضبوط۔ میاں صاحب نے کہا چنگی مندی سجنا کو 100 واری ہو جاتی، کتنی واری؟ پکی گل ہے نہیں، کتنی واری؟ میاں صاحب نے کہا 100 واری، ہم تو ایک باری بھی معافی دینے کو تیار تھے۔ چنگی مندی سجنا کو، ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں، اس کے معاملے میں تو ہم خوددار ہیں نا، ہر ایک سے نہیں سنتے، وہاں تو ہم خوددار ہیں۔ سجنا کول چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جنا کی۔ دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے، لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جن ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن حاجتوں کی، ہم جو رشتے بناتے ہیں نا، ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے۔ جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے، حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا، اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دیا، دراڑیں پیدا کر دی۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا، پھر اس میں وفا نہیں ہوتی، پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی، یہ رشتہ یہ بنیاد نہیں تھا، وفا کی بنیاد نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی 2 قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ستارے ہیں پر قسمیں 2 ہیں، قسمیں 2 قبل الفتح اور بعد الفتح۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے، کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈالنا، چھوڑو اس چکر کو۔ اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہو۔ ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزا کال ہو، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں۔ اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتی، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگی اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں، کہنے لگی ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، اب پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں، فرمایا آج سمجھ آئی ہے میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ آئی ہے۔ وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا، جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں، بالکل۔ بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے۔ باپ شکوا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن۔ رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔
ताकि वो भी तुमसे प्यार करे। ये बता देना चाहिए, लेकिन बताने का हुक्म है, सारी ज़िंदगी साबित करने का हुक्म नहीं। हम सारी ज़िंदगी ये साबित करते रहते हैं कि मैं बड़ा फरमाबरदार हूँ आपका, मैं बड़ा ताबेदार हूँ, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये साबित करते रहते हैं। रिश्ते निभाने से बात बनती है, साबित करने से बात नहीं बनती। एक ताल्लुक का पौधा आपने लगाया ज़मीन में, छोटा सा पौधा, उसके सामने खड़े होके आप सारा दिन कहते रहें कि ओ पौधे मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तुझे बड़ा चाहता हूँ, मेरा तेरे साथ बड़ा रिश्ता है, मेरा तेरे साथ बड़ा ताल्लुक है। सारा दिन पौधे को यही कहते रहे, और छोटे से पौधे, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं रात भी तुझे ख्वाब में देख रहा था, कल भी मुझे तू याद आ रहा था, परसों भी मुझे तू याद आ रहा था। तो इससे वो पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। परवान चढ़ाने के लिए उसे पानी देना ज़रूरी है। परवान चढ़ाने के लिए उसे जड़ी बूटी से बचाना ज़रूरी है। उसे परवान चढ़ाने के लिए उस पौधे को धूप और छाँव मुनासिब फराहम करना ज़रूरी है। सारा दिन साबित करने से पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। मेरे भाई, रिश्ते बताना चाहिए, ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हम सारा दिन साबित करते रहते हैं, लेकिन रिश्ते परवान चढ़ाने के लिए जिस पानी की ज़रूरत होती है, जिस धूप छाँव की ज़रूरत होती है, रिश्तों के बीच जो जड़ी बूटी आ रही होती है, उसे काटने की जो ज़रूरत होती है, वो काम हम करते नहीं। साबित करने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। चाहे रोज़ाना आप मुलाकात करके साबित करें कि मुझे प्यार बहुत ज़्यादा है, रिश्ते अमल करने से मजबूत होते हैं। भाई याद रखो, रिश्ता जो वफा का होता है ना, उसका बड़ा रंग होता है, उसका बड़ा अंदाज होता है, उसके बड़े तरीके होते हैं। अगर हज़रत हलीमा गुरबतों के आलम में मेरे मुस्तफ़ा को लेके गई थी ना, तो मासूम आमना ने भी तो सबक बड़ा निराला दिया ना उम्मत को। हज़रत हलीमा जब लेके गई थी तो तब तो 3 लोग थे ना, कोई देखने वाला नहीं था। 3-4 लोगों में लेके गई थी। हलीमा कहती है, जब मैंने रंग देखा तो मैंने निराला देखा है। मस्जिद भरी हुई थी गुलामों से, और करीम रसूल मिंबर पे बैठे थे। सादी सी बीबी जिसके लिए कभी कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी, लिबास भी पुराना और मैला था। कहती है, जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो वो वाले नारे लगे जो फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल के देखे कि किसी के नारे लग रहे हैं। और जनाब हलीमा कहती है, किसी ने ऐसा कभी इस्तकबाल न देखा होगा। हुजूर उठे तो या अल्लाह की सारी रहमतें उठ के खड़ी हो गई। तो फिर मुस्तफ़ा करीम ने बिछाई जब चादर, और हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठी, और हुजूर अत्तहियात की हालत में सामने बैठो, तो लोगों को पता चला जो वफा का रिश्ता होता है उसका रंग ज़रा निराला हुआ करता है।